مولاي صل وسلم دائما. اگر کوئی شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہو جاتی، یہ فقہی مسئلہ ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فقہی مسئلہ ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں تنوع پایا جاتا ہے، مختلف آراء بھی اس میں پائی جاتی ہیں، یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو فقہی طور پر اگر کوئی شخص انفرادی طور پہ نماز ادا کر رہا ہے، جب تک وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے، مطلق قرات کرنا فرض ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے فاتحہ نہ پڑھی، فاتحۃ الکتاب نہ پڑھی، اس کی نماز نہیں ہوتی، احناف کا موقف یہ ہے، ان کی تحقیق یہ ہے، اس سے مراد انفرادی طور پہ نماز ادا کرنے والا ہے۔ تو اگر کوئی شخص امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہو اور وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو احناف کے نزدیک امام کے پیچھے کسی قسم کی قرات نہیں ہوتی، خواہ وہ سری نماز ہو خواہ وہ جہری نماز ہو۔ اور ان کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ الاعراف، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن پڑھا جائے تو تم کان لگا کر سنو۔ اگلا جملہ ہے وَأَنصِتُوا، اور تم خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی حدیث کی کتاب صحاح ستہ میں شامل ہے، سنن النسائی، انہوں نے اس آیت کے تحت 3 حدیثیں بیان کی، اور وہ 3 احادیث اس انداز سے بیان کی ہیں کہ اس آیت کی تفسیر حدیث مصطفیٰ میں ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو۔ فَإِذَا قَرَأَ، اور جب وہ قرات کرے، فَأَنصِتُوا، تو تم خاموشی اختیار کرو۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری، حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جماعت کھڑی تھی، یہ جلدی سے آئے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ رکوع میں مل گئے۔ نماز مکمل ہوئی، یا رسول اللہ انہوں نے آج ایسے کیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری حرص میں اضافہ فرمائے، تو نیکی میں جلدی کر رہا تھا، تیرے حرص میں اضافہ فرمائے، ولا تعود، آئندہ کے بعد ایسے نہ کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ آئندہ اگر تو آئے تو پہلے قیام کرے، کھڑے ہو کے پھر رکوع میں جائے، یہ نہیں کہ پیچھے ہی جھکتا ہوا تو نماز میں شامل ہو جائے۔ تو صحیح بخاری کی دوستو یہ حدیث ہے، اس میں صراحت کے ساتھ ہے وہ آئے اور سیدھا رکوع میں چلے گئے۔ تو جب رکوع میں چلے گئے تو رکعت ان کی مکمل ہو گئی۔ جب رکعت مکمل ہو گئی اس کا مطلب ہے انہوں نے فاتحہ کے بغیر ہی رکعت مکمل کر لی۔ جب فاتحہ کے بغیر رکعت مکمل ہو گئی اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ امام کے پیچھے اگر کوئی قرات نہیں کرتا تو بعض احباب کا یہ اصرار کرنا کہ ان کی نماز نہیں ہوتی یہ درست نہیں۔ امام کے پیچھے قرات نہیں ہوتی، خواہ وہ سری نماز ہو خواہ وہ جہری نماز ہو۔ ہاں وسعت ہے، امام شافعی صاحب کہتے ہیں کہ وہ نماز، ایک قول ہے، جس میں امام کی قرات سنائی نہ دے، جس طرح ظہر ہے اور عصر ہے، اس میں اگر کوئی فاتحہ شریف پڑھ لے تو ٹھیک ہے، پڑھ لے۔ لیکن احناف کا موقف یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، قیاس تو یہی کہتا ہے آواز سنائی دے قرات کی تو تب ہی تم نے سننا، لیکن حدیث مصطفیٰ یہ کہہ رہی ہے جب بھی امام قرات کرے اس میں یہ نہیں ہے وہ اونچی کرے وہ نیچی کرے،
جب بھی قرات کرے تم نے خاموشی اختیار کرنی۔ تو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جب بھی امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے تو خاموشی کے ساتھ ہی نماز ادا کی جائے۔ یہ ایک مسئلہ تھا